بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 116 ہے۔ 115 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ ہم بیان کر رہے تھے ذکر و اذکار کی فضیلت، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجالس ذکر کی فضیلت میں ایک حدیث لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ایسی مجالس کو، جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت جو ہوتی ہے وہ ان پر چھا جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اکیلے ذکر کرنا اگرچہ اس میں بھی فضیلت ہے، لیکن دو چار ساتھی بیٹھ کر اگر مجلس اور محفل کی صورت میں درجنوں ہوں، سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، تو ایسے مجمع کے اندر جو بیٹھ کے کریم رب کا ذکر کیا جائے گا تو ہر بندے کا جو ذکر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرشتوں کے مجمع میں کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا یریدون بذالک الا وجہہ، وہ کوئی ارادہ کسی لحاظ سے نہیں رکھتے، ان کی نیت میں کوئی شے داخل نہیں ہوتی، لیکن ان کی نیت میں پختہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف کریم رب کی رضا کے حصول کے لیے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری یہی صورتحال ہے کہ جب ہم نے ایسی محافل کے اندر جانا ہو تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو پختہ کریں کہ ہم نے جس محفل کے اندر بھی جا کر کریم رب کا ذکر کرنا ہے تو ہم پختہ نیت کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد دنیا کو دکھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ کسی اور لحاظ سے نہیں ہے، تو ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جائیں تو پھر انشاءاللہ ہماری ہر وہ سانس جو اس مجلس کے اندر گزرے گی وہ ہمارے لیے سعادت مند ہوگی۔ تو بارکیف نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی ارادہ نہ ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آسمان سے پکارنے والا آواز دیتا ہے، اس طرح اٹھو کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اور میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں، یہ آواز قدرت ہے کہ اللہ فرماتا ہے تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری جو ہے نا برائیوں کو وہ نیکیوں کے اندر بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کچھ لوگ کسی مقام پر بیٹھتے ہیں، اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول کا اگر ذکر نہیں ہوتا تو قیامت کے دن یہ مجلس جو ہے ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ یہ تو پھر قیامت کے دن جب اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، انتہائی ندامت، شرمندگی اور انتہائی مایوسی ہوگی کہ انہوں نے ایسی مجالس کو اختیار کیا جن مجالس کے اندر کریم رب کا ذکر ادا نہیں کیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، مطلب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، تو ایسی جو مجالس ہیں وہ قیامت کے دن انسان کو شرمندہ بنائیں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، اگر جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس کو چھوڑ کر غافلوں کی مجلس میں جاتا ہوں تو میرے پاؤں کاٹ دے، کیونکہ یہ بھی تیری طرف سے ایک انعام ہے۔ مطلب یا اللہ، میرے وہ قدم کسی اور طرف بالکل نہ جائیں، جب بھی یہ قدمین اٹھیں کسی مجلس اور محفل کے لیے تو ہر اس مجلس اور محفل کے لیے اٹھیں جس مجلس کے اندر یا اللہ تیرا ذکر کیا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اچھی مجلس مومن کی 20 لاکھ بری مجالس کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے، 20 لاکھ مجالس اگر ہم نے اختیار کی جس میں لغویات، فحش باتیں اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر جو محافل سجائی جاتی ہیں، ان 20 لاکھ محافل سے بہتر یہ ہے کہ ایک ایسی مجلس اختیار کی جائے جو مجلس اچھی ہو، جس میں
اچھی صحبت نصیب ہو، جس مجلس کے اندر بندہ بیٹھے کریم رب کو یاد کرے، اس کے پاک حبیب کو یاد کرے، تو ایسی مجلس 20 لاکھ بری مجالس کا کیا بن جائے گی؟ کفارہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے زمین والوں کے ان گھروں میں جن میں اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ تھوڑی سی بات ہے، جس طرح ستاروں کو کس انداز میں دیکھا جاتا ہے، اسی طرح آسمان والے زمین میں جو ایسے بسنے والے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی اس انداز کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ کریم جل جلالہ کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے حصول ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے جانا ہے بس، تو شیطان اور دنیا دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان بھی ان سے الگ ہو جاتا ہے اور دنیا بھی ان سے الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے اے دنیا تو نہیں دیکھ رہی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب پتہ ہے نا شیطان کو کہ یہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن شیطان دنیا کو تان دے گا۔ اے شیطان دنیا کو کیا کہے گا؟ اے دنیا تمہیں پتہ ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو دنیا کہتی ہے ان کو چھوڑ دے، مطلب اب یہ رب کے ذکر میں ہے نا، تو دنیا کہتی ہے شیطان ان کو چھوڑ دے۔ جب یہ لوگ بکھر جائیں گے، مطلب جب یہ اس مجلس اور محفل جس میں رب کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے جب یہ علیحدہ ہوں گے، تو دنیا کہتی ہے میں ان کی گردن پکڑ کر اے شیطان تیرے حوالے کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا اور شیطان اس انداز کے ساتھ دنیا ہماری گردن پکڑ کر شیطان کے ہاتھ دے دے گی۔ انسان شیطان سے تبھی محفوظ رہ سکتا ہے کہ جب ہمارے قلب میں ہر وقت اس رب کی یاد موجود ہو، ہماری زبان کریم رب کے ذکر و اذکار سے تر رہتی ہو، اس کا خالص ذکر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں وہ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ بازار تشریف لے گئے تو فرمایا کہ میں تمہیں یہاں دیکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مسجد کے اندر تقسیم ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگ نا بازار چھوڑ کر وہ مسجد میں پہنچے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وراثت کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ وراثت میں جو عرف عام ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ وہاں مال و دولت، درم و دینار، سونا چاندی ہوگا بس، جائیداد ہوگی۔ تو بارکیف تو وہاں مسجد میں گیا نا تو ان کو کوئی شے ایسی ویسی نہ ملی جو وراثت کا عمومی مفہوم پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے۔ تو سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے پھر وہاں پر کیا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی آیات بینات کی تلاوت کے اندر وہ لوگ مصروف و مشغول ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ قرآن کا جو ہے نا ذکر و قرآن کی آیات بینات کی تلاوت اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ، اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے بازار کو بری جگہ کہا۔ پوری زمین کے اندر سب سے جو اچھی جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے مسجد، سب سے بری جگہ بازار۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ بازار میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سودا بیچنے کے لیے قسموں کا سہارا لیتے ہیں، سچی قسم بھی ہو تب بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے افعال بازاروں کے اندر، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بری جگہ کہا۔ اب بازار جانے کے لحاظ سے بھی ایک نسخہ جو دیا گیا کہ چوتھا کلمہ پڑھا جائے، مطلب بازار آپ نے جب داخل ہونا ہے، آپ بازار میں بھی شیطان سے محفوظ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، چاہے وہ کلمہ کی صورت میں ہو، اسم اعظم کی صورت میں ہو، اس کے صفاتی نام کی صورت، جس انداز میں ہو سکے اس رب کو یاد کرتے رہنا ہے، زبان کو تر رکھنا ہے، تو پھر ایسے بازار میں بھی آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے اللہ کریم جل جلالہ کی نا کچھ فرشتے ہیں جو نامہ اعمال لکھنے والوں کے علاوہ ہیں، زمین پر چلتے ہیں،
جب وہ دیکھتے ہیں نا کسی جماعت کو وہ زمین پر اللہ کریم جل جلالہ کے ذکر کے اندر مصروف و مشغول ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، ادھر آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ تو وہ جب آ جاتے ہیں نا تو وہ سب ان کو آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ خاص کرم ہے اہل ذکر کی مجالس پہ، خاص طور پر ان کو آسمانوں تک ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری تحمید، تیری تسبیح، تیری تحلیل، تیری تعریف، تیری تحسین کے اندر مصروف تھے، تیری حمد و ثنا، تیری تعریف و توصیف کے اندر مصروف تھے۔ اللہ اکبر، تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی کو بیان کرے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کوئی نہیں، انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ یا اللہ تیری تسبیح بیان کرتے، تیری تحمید بیان کرتے، تیری بارگاہ میں تعریف و توصیف کے انبار لگا دیتے، زیادہ اور ڈھیروں تیری تعریف کرتے۔ آپ مجالس سے ذکر میں جاتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی وہاں پہ کیفیت دیکھتے ہیں، کوئی بھی سلسلے والا ہو، جب وہ رب کا ذکر کرتے ہیں نا تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حالانکہ ہم نے بظاہری طور پہ رب کو نہیں دیکھا، لیکن جب رب کا نام آتا ہے تو یقین مانے ہم بالکل ایسی ہماری ایک روحانی طور پر کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بس میرا جسم کٹتا ہے کٹ جائے میں، لیکن رب کے نام کا ورد میں نہیں چھوڑوں گا۔ بڑی عجیب سی کیفیت اس وقت بن جاتی ہے۔ یہ ہمارا جو دل ہے یہ رب کے ذکر میں اس طرح دھڑکنے لگ جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے دل کو ٹوٹے ٹوٹے بھی کر دے اور کہے کہ ذکر چھوڑ دے، ہم پھر بھی ذکر کو نہیں چھوڑنے والے۔ تو اللہ بھی یہ کہتا ہے یہ جو اتنا محبت شوق کے ساتھ ذکر کیا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے پھر کیسے ذکر کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر تیری زیادہ کیا کرتے؟ تعریف و تسبیح کرتے۔ اللہ پوچھتا ہے وہ کس بات سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے جو ہے وہ پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب یہ بات اللہ نے کی نا تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر وہ اگر دیکھ لیتے تو زیادہ ڈھیروں پناہ مانگتے اور ڈھیروں جو ہے وہ جہنم سے دور ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا ہے جنت؟ کہ جس کا ایک محل اتنا ہے جتنا یہ زمین سے لے کر عرش اولا یہ جتنا خلا ہے، اتنا جنت کا ایک محل۔ اور یہ بھی ہے کہ پوری کائنات کے مخلوقات جتنے بھی ہیں وہ ساری جنت کے ایک محل میں آ جائیں تو پھر بھی ایک محل میں جگہ بچ جائے گی، مخلوق کی جو تعداد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب وہ جنت کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نہیں دیکھا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو ان کی صورت کیا ہوتی، ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ فرشتے جو ہے نا عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو وہ اس کے دیکھنے کے زیادہ حریص ہوں، زیادہ تمنا خواہش کریں گے۔ اس پر اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں وہ شخص بھی تھا جو اپنے کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایسی قوم ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا جو اہل مجالس، ایسی مجالس جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اگر ان میں کوئی ایسا شخص جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا لیکن اگر ان کی سنگت اس دنیا دار کو نصیب ہوگی، اللہ اس بدبخت اور دنیا دار کو بھی سعادت مند اور خوش قسمت بنا دے گا، اللہ اس کی تقدیر کو بھی پھیر دے گا، اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اس لیے ہم لوگ مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے مزید بڑھائیں گے، اگلے درس میں مزید کلمہ شریف کی فضیلت کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کی درجات بلند فرمائے، اور اللہ کریم آپ کی قبر انور کے اوپر اپنی کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی علمی روحانی
فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔